بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق الداعي إلى رضوانه. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب إلى آخر الآية۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان 1441 ہجری کی آج 2 تاریخ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دوسرے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آج بیان کریں گے۔ دوسرا پارہ سارے کا سارا سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے، اور پہلے پارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شاخ بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا فرمائی، اور پھر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے انہیں اس عظیم منصب سے معزول کر دیا۔ دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ اب سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل تھے، یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس پارے کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس، اس کی تعمیر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی، اور بنی اسرائیل نے اسے اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہوا تھا، تو رب کائنات نے جہاں بنی اسرائیل سے دنیا کی امامت کو چھینا، ساتھ دوسرا کام یہ کیا کہ بیت اللہ کو بیت المقدس کی جگہ قبلہ قرار دے کر ان کا جو قبلہ تھا اسے منسوخ کر دیا، اور یہ حکم کوئی کل جز وقتی نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی 143ویں آیت مبارکہ میں اس کا اعلان فرما دیا۔ اس سے پہلے ایک اور بات ہے جو ہر مسلمان ضروری ہے کہ سمجھے۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ جہاں بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں کسی نے گستاخانہ کلمات کہے، رب کائنات نے آقا علیہ السلام کا سب سے پہلے خود دفاع کیا۔ اب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیسا دین ہے ان کا، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوفی نہیں، اصل بے وقوفی ان مسلمانوں پر اس قسم کا اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ بیت المقدس یہ بیت اللہ کے بعد تعمیر ہوا ہے، پہلے نہیں، یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، مدینہ پہنچ کر تقریباً 1.25 سال تک آپ نے نماز ادا فرمائی ہے بیت المقدس طرف منہ کر کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ یہ ہے دوسرے پارے کا پہلا حصہ۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب کے حوالے سے بہت ضروری احکامات ہمیں دیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اصل ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے۔
دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اللہ کی عبادت کی، وہ تو جنت میں گیا۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، غیر اللہ قیامت کے روز اس کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا کھانے پینے کے حوالے سے، اس لیے کہ رب کائنات نے ہر وہ چیز ہمارے لیے حلال قرار دی جو کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے، اور ہر وہ چیز اللہ نے حرام قرار دے دی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ کورونا وائرس نے یہ بات نمایاں کر کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ کامیابی، بہتری، صحت کی بہتری اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اختیار کرنے میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 177ویں آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر نیکی کا تصور پیش کیا ہے کہ نیکی اصل میں انسان کے دل سے اٹھتی ہے، دلی طور پر انسان اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل نیکی یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قتل کے بدلے میں قصاص کا حکم دیا، اس کے تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ پھر روزوں کا دعا کے ساتھ تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی معاشرتی برائی کو حرام قرار دیا، اور وہ ہے رشوت۔ ظاہر بات ہے جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ظلم عام ہو جاتا ہے، وہ غریب مظلوم پستا رہتا ہے، ظالم غالب آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے صدقات و خیرات کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقات و خیرات کی ضرورت نہیں، لیکن کسی بھی معاشرے میں توازن کو قائم رکھنے کے لیے اور امیر طبقے کے لیے جنت کا حصول آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کے ذریعے۔ پھر اللہ رب العزت نے حج اور عمرے کے تفصیلی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تفصیلی مسائل سے مراد یہ کہ طریقہ تو بیان نہیں کیا، لیکن موٹے موٹے مسائل، کیونکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن مسائل کی طرف اشارہ کرتا ہے، تفصیلات ہمیں احادیث نبویہ سے مل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ نام مسلمانوں جیسے، کلچر انگریزی اور رسمیں ہندوؤں جیسی، یہ اسلام نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جب تم دین کے راستے پر چلو گے تو تمہیں شدید قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث سنا دو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ سابقہ سنتیں ہیں انبیاء کی، کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا، اس لیے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے مسئلے کی طرف، تیسرا حصہ۔ اس میں رب کائنات نے جو خانگی معاملات ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، ہماری شادیاں، ہماری منگنیاں، ہماری طلاقیں، ہمارے بچوں کی تربیت اور پرورش بالکل اسلامی اصولوں کے برعکس ہو رہی ہے۔ موٹی مثال ہے، چلتے پھرتے کسی آدمی سے پوچھ لیں جس کی شادی کو 10 12 15 20 سال ہو گئے ہیں کہ بھائی جان نکاح کی شرطیں کتنی ہیں، کون کون سی تو بات کا مسئلہ ہے، کتنی ہیں، گنتی نہیں بتا سکتا۔ تو رب کائنات نے نکاح اور شادی کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حیات کے مسائل بیان فرمائے، اور یہ یقیناً ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پھر اگر کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو کس انداز سے ٹیکل کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن نے بتایا، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر الہ کے مسائل بیان فرمائے۔ الہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک مخصوص مدت کے لیے اپنی بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لے، اور پھر طلاق اور طلاق کے ساتھ عدت کے مسائل۔ اب طلاق کے حوالے سے ہمارے ہاں اس قدر زیادہ طوفان بدتمیزی ہے کہ لوگوں کو طلاق کی بنیادی چیزوں کے نہیں پتہ۔ پھر عدت کے مسائل ہیں، طلاق یافتہ کی عدت ہے، بیوہ کی عدت ہے، خلا والی عورت کی عدت ہے، جس کا حق مہر متعین ہے اس کی عدت ہے، جس کا حق مہر متعین نہیں ہے اس کی عدت ہے، جس کو رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے اس کی عدت کتنی ہوگی، جس کو رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے اس کی عدت کتنی ہوگی۔ اسی طرح نکاح کی 4 شرطوں میں سے ایک شرط حق مہر ہے۔
یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں حق مہر کے مسائل ہیں کیا۔ تو یہ خانگی مسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اختتام سے پہلے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا، اور وہ ہے واقعہ طالوت۔ اور یاد رکھیے، طالوت بادشاہ تھا، اس کی قیادت میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ دشمن کے خلاف جہاد کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں جمہوریت کا تصور تو ہوئی نہیں، لیکن بادشاہت یہ اسلام سے پہلے بھی رہی ہے۔ اور جملہ نوٹ کیجئے گا، تھوڑا سا غور کیا جائے تو بادشاہت جو ہے نا، یہ خلافت کے قریب تر ہے، اس لیے کہ اسلام کا مزاج حکم کا ہے۔ اسلام کشکول لے کر عوام کے پاس بھی جا کر پوچھتا کہ بتاؤ زنا زانی کو رجم کیا جائے کہ نہیں، قاتل کو قتل کیا جائے کہ نہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں۔ پارلیمنٹ اس کی یہ قومی یا صوبائی اسمبلی کابینہ کی منظوری ان چیزوں کے لیے ضروری نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ پھر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے پھر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تم اس دنیا میں عزت اور غیرت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے دشمنوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ مت بیٹھنے دو۔ نبی علیہ السلام نے 8.5 سال کی مدت میں 90 کے قریب مار کے لڑکے اس بات کو ثابت کر دیا۔ تو یہ ایک انتہائی مختصر خلاصہ تھا دوسرے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آنے والے کل تیسرے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔